کرے گا تب بھی حرام ہے، اور کھلے عام کرے گا تب بھی حرام ہے۔ مزید تفصیل کچھ یہ ہو جاتی ہے کہ جو آدمی کھلے عام کرتا ہے اس کا گناہ زیادہ ہے، عمل وہی ہے، جرم تو ہے، لیکن اس گناہ کی شدت اس لیے بڑھ جائے گی کہ اس سے اور بھی کچھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اوروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک ایسی عورت جو چار دیواری میں بیٹھی ہے اور اس کے پاس چل کر جانے والا ہی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بھی گناہ گار ہے، اس نے بھی حرام کاری کا ارتکاب کیا۔ لیکن ایک ایسی عورت جو ایسے لباس میں ملبوس ہے کہ راہ چلتے ہوئے ہر دوسرے آدمی کو لذت اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے، یہ بڑی گناہ گار بنتی ہے کہ اس نے بہت سوں کو راہ چلتوں کو اس نے نظارہ گناہ جو ہے وہ مہیا کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے ایمان کو خراب کیا، ان کے خیالات کو، افکار کو اور دل و دماغ کی دنیا کو تہوادہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا گناہ تصور کیا جائے گا، کیا جاتا ہے، اور اس کی جو نتائج ہیں دنیاوی اعتبار سے جو ہیں سو ہیں، لیکن آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو عذاب دیں گے وہ اپنی جگہ پر ہوگا کہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ بے حیائی کے کاموں کو پھیلانا نہیں ہے، بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا نہیں ہے۔ کہ ایسے لوگوں کو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی باتوں کو پھیلائیں۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ یہ سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس میں تفصیل سے ذکر کیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بے حیائی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، یعنی اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ بھی، اور اس کا شان نزول ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ نضر بن حارث کا جو عمل تھا وہ لوگوں کو بے حیائی کی چیزیں دکھا کر، بتا کر، عورتوں کا اس نے اہتمام کیا جو ناچنے گانے والیاں تھیں، اور وہ پھر لوگوں کو گمراہ کرتی تھیں، نبی کریم علیہ السلام کی طرف جانے سے روکتی تھی۔ یہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ کہا کہ اس کا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے، یعنی اہانت آمیز اور گستاخی کی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں اور مسلمانوں کو بہکانے کی سزا رکھی ہے، وہ اس کے اندر بھی بڑی اذیت رکھی۔ فرما کہا کہ بھئی اس کو ڈرایا جائے ایسے آدمی کو جو بے حیائی کو عام کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو پوشیدگی کی طرف مائل کر دیا جائے کہ تم چلو ظاہراً تو نہ کرو، چلو جا کر پوشیدگی میں کر لو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء نے جس کے متعلق یہ بتایا، فرمایا کہ اس دور میں کوئی آدمی اگر یہ کہہ رہا ہوگا کہ کوئی جوڑا اگر بدکاری میں مبتلا ہوگا، کوئی افراد اگر بدکاری میں مبتلا ہوں گے، تو یہ کہنے والا کہ کم بختوں کم از کم اوٹ پہ چلے جاؤ، چھپ کر یہ کام کر لو، یہ کہنے والا اس دور کا ولی ہوگا۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر اور باطن دونوں کو حرام تو کیا، لیکن آپ سمجھ لیجیے کہ ظاہر جو کام کھلے عام کیا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی والا، وہ اللہ کی رحمت کو دور کرتا تو ہے ہی، اس کے غضب کو زیادہ جوش دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرماتی ہے تو لہذا ہم پر کوئی اب مصیبت نہیں آئے گی اور ہم پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے نتیجے میں دنیا میں ہی بہت کچھ رکھا ہے جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ آج کے حالات کو آپ دیکھ لیجیے، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر مقدسات جو ہیں، مقدسات سے مراد جو ہمارے محرم رشتے ہیں، مقدس رشتے ہیں، ان رشتوں کا تقدس پامال ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ انہی تمام بدعملیوں کا نتیجہ ہے جو ہم کھلے عام کرتے جا رہے ہیں۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پر جو کچھ کرتے ہیں، لاکھ کوئی منع کرتا ہے، تو جو بڑا مولوی ہے، دیکھو ڈھیر دیندہ پتہ ہے، آپ اس کے نتائج سے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کتنے خوفناک نتائج کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ یعنی آج آپ اگر یعنی ہمیں اندازہ کیجیے کہ اپنی بہن بیٹی کی عزت تو ہمیں بہت عزیز ہے، ان کو تو ہم چادر اور چار دیواری میں اور پردے میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے ملتان میں ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، تو وہاں ایک آبادی ہے،
اس آبادی کے لوگوں کا مطلب کوئی تقریب تھی، کوئی شادی وغیرہ کی، تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، وہ اس علاقے کے رہنے والے تھے، تو کہنے لگے کہ بھائی یہ شادی ان کا طرز عمل یہ ہے کہ انہوں نے بارات کے ساتھ تو کسی عورت کو نہیں لے کر جانا. یار بڑی اچھی بات ہے، پردے کا خیال کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے، لیکن انہوں نے عورتوں کو نچانا ضرور ہے، پیسے دے کر بلائیں گے اور ان کا نام دیکھیں گے، یہ کام بھی لازمی کریں گے ساتھ ساتھ. تو اب اس کے نتائج، اس کے اثرات، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے دیکھ لیا عورت کو، اپنے گھر کی عورت کو محفوظ رکھا، اس کے نتائج آپ کے گھر میں داخل ہوں گے بھائی. اس کی نحوست سے آپ بچ نہیں سکتے، اثرات بد سے آپ بچ نہیں سکتے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ عموماً یہ کام کرتے اس وقت ہیں جب مرد اور عورت کسی خاندان کے، ان کو آپ ایک خاندان کی شکل دیتے ہیں، میاں بیوی بناتے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے. دین کے طریقے کو چھوڑ کر آپ اپنی خوشی اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے حیائی والا عمل جب کرتے ہیں، آپ نے اس رشتے کی بنیاد میں زہر ڈال دیا. اب اس کا برگزار جب آئے گا تو وہ زہر آلود ہوگا، اس کا نتیجہ جب نکلے گا تو وہ زہر ہوگا اس کے اندر. اس میں آپ کو پھر خیریت نہیں ملے گی، پھر بھلائی نہیں ملے گی، پھر نقصان ہوگا، پھر بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر دعائیں کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت آپ نے بنیاد ہی خراب کی. اس کا ایک طریقہ اور ایک ہی رستہ ہے، کیا؟ توبہ. جب گناہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر رستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، کیا ہے؟ توبہ. کہ خطا ہو گئی، مولا تو معاف کرنے والا ہے. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کی آؤ تو مٹائی جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے. تہیہ یہ ہو، ارادہ اور عزم یہ ہو کہ مولا دوبارہ نہیں کروں گا. وہ دنیا کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بہکنا رکھا ہے. انسان بہک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے اسباب بھی رکھے نا کہ مسلسل اس کو کنٹرول رکھا. 5 وقت مسجد میں آ، اللہ کی بارگاہ میں جھک، دعا بھی اللہ سے مانگی. ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، وطر آپ پڑھتے ہیں، کیا اس کے اندر دعا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے آپ وعدہ کرتے ہیں، تہیہ کرتے ہیں، چھوڑ دوں گا میں یہ کام، نہیں کروں گا. اور اب ایک جو بنیادی چیز جو ہمیں سمجھنے کی اور اس میں آ جاتی ہے کہ دیکھیے آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگتے وقت ہمیں تو مطلب یہ خیال ہی نہیں ہوتا نا کہ کلمات ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بعض ہم بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں عربی کی دعائیں، قرآنی دعائیں، مصنون دعائیں. تو اس کا جو طریقہ ہے وہ اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ جو دعا بھی مانگیں یا منگوائیں یا سکھائیں، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بھی ساتھ بتائیں. اس لیے کہ دعا جب تک سمجھ کر نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک اس کے اثرات پوری طرح ظاہر نہیں ہوں گے. دعا کو دو کام کرنے چاہیے دعا کرتے وقت. ایک تو سمجھ کر مانگیں، دوسرا پورے یقین سے مانگیں کہ اسی در سے ملے گا، اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی؟ اور کوئی رستہ نہیں. یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا، سمجھ کر مانگیں اور پورے یقین سے مانگیں. اور تیسری اور اہم بات یہ کہ مانگنا کیا ہے، وہ مانگیں جو نبی نے مانگنے کا بتایا، جو اللہ نے منگوایا. انہی میں ہمارے تمام مسائل کا ہے. ہم کہتے ہیں اے نہ ہوئے جو اللہ ادا پائے، جو نبی ادا پائے. اے نہ ہوئے جو میرا دل ادا پائے، اے بے کو ہونے چاہیے. اللہ سے یہاں ایک کام میرا ہونے تھی بنی میں رشوت دے آیا سود کا کاروبار کرنے نہیں تے فائل میری اڑی پئی. اللہ سے یہاں پیر سے دعا کرو میری فائل کو پہیے لگ پئی. وہ ان تمام چیزوں کے لیے ہم دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں اور منگواتے ہیں. تو بھائی یہ مانگنا بھی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگوایا ہے، وہی بہترین دعا ہے. نبی کے کلمات سے بہتر کلمات بھی کسی کی ہو سکتی ہے، اللہ کی بتائی ہوئی دعا سے بہتر دعا بھی کسی کی ہو سکتی ہے. روزانہ وہ آپ سے منگواتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو جس نماز میں اونچی آواز میں تلاوت کی قرت ہوتی ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ جب مکمل ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ آمین. آمین. تو آمین کہاں کہا جاتا ہے؟ جب کچھ اللہ سے مانگا جائے. تو اب سورۃ الفاتحہ خود ایک دعا ہے. آپ نے کبھی اس کو سمجھ کر پڑھا، اس دعا کو سمجھ کر سنا؟ آپ نے اللہ سے مانگا کیا ہے، اس سے کلام کیا کیا ہے، مطالبہ کیا کیا ہے؟ آمین اے پتہ ہے کہ کتنا آمین آپ نے بل جھیڑے پائی ودے ہیں. آمین دے اتے جھیڑے پائی ودے ہیں کہ اچھی ہوئے جھکی ہوئے. اس پر جھگڑا اس کو بھی جو ان جھگڑوں میں مبتلا عوام ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ سمجھ کیا پائے ہیں اللہ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. افراط و تفرید سے بچنے کی دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن چونکہ سمجھ کر نہیں مانگتے اس لیے پھر وہی کام خود کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بچنے کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رستہ یہی ہے. دعا ہے، توبہ کریں. گناہ ہوتے ہیں
تو اس کا دروازہ یہی کھلا ہے. یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا. زندہ ہو نا, زندہ ہو, اللہ ایمان سلامت رکھے تو دعا کرو, توبہ کرو, اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرمائے. اور توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مولا اب معاف کر دے, آئندہ نہیں کرو, آئندہ نہیں کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا کام جس سے منع کی, جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ ہے بے حیائی والے اعمال. والاثم, گناہ جس کو کہتے ہیں ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا اس کو گناہ کے زمرے میں لایا جائے گا. والبغی بغیر الحق, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ایک اور کام بھی تم پر حرام ہے, وہ کیا کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنا. بغیر الحق, زیادتی, زیادتی مطلب بڑھا کر کچھ کرنا. بدلہ لیا جاتا ہے تو بدلے میں بسا اوقات آدمی کسی پر زیادتی کر جاتا ہے. ایک عمل ہے اس کو زیادتی کہتے ہیں. کسی نے تھپڑ مارا, اس نے زیادتی کی, آپ نے بدلے میں تھپڑ دے مارا, یہ تو آپ نے بھی زیادتی کی, لیکن یہ زیادتی حق ہے کہ آپ نے اپنا بدلہ لیا. اب یہ ناحق کب ہوگی؟ جب آپ نے ایک کی بجائے دو لگا دی. سمجھ آ رہی؟ اسی طرح یعنی کسی کو سود بھی یہی چیز ہے نا, سود بھی یہی ہے کہ آپ کو مطلب ہے کہ بغیر کسی محنت کے اور تھوڑے سرمایے کے بدلے میں آپ کو مطلب ہے کہ وہ زیادتی اس میں ہو رہی ہے, اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک بتا رہے ہیں یہ بنیادیں اور اصول بتائے ہیں کہ دینی زندگی کے معاملات میں وہ چیز جس میں کسی اور کا حق سلب ہوتا ہو یا آپ کا حق ایک چیز پر نہیں ہے, آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ زیادتی ہے اور یہ ناحق ہے. اور جو ناحق زیادتی ہے وہ حرام ہے, وہ کسی بھی صورت میں, کسی بھی صورت میں حرام ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرنا کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ہی نہیں بنائی, کہ ان کے اندر بھی کوئی ایسی قوت ہے, ان کے اندر بھی کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ یہ وہ کام کر سکتے ہیں جو کام صرف اللہ نے کرنے ہیں. بگڑی سنوارنا یہ تو اللہ نہیں کرنا ہے, عبادت کا حق تو صرف اللہ کو ہے, طواف تو صرف کعبۃ اللہ کا ہوگا. یہ نہیں کہ مطلب کہ سین تو ایسا کروں ننگے پیری تے آ کے تے حضرت شاہ رکن عالم تے بہاولم زکریا ملتانی رحمہ اللہ دے دربار دے ول طواف کرن کھڑے ہوں. ان تمام اولیاء اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم ہمارے یہ بازارات کے طواف کرتے رہنا. یعنی ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر بالکل وہ جیسے ہندوؤں کے اندر تدریجاً, آپ تاریخ کو پڑھیں نا مذہب کی, تو مذہب میں بگاڑ کیسے آتا ہے؟ جس شخص سے, جس فرد سے, جس مقام سے انسان کو دینی دنیاوی کوئی نفع حاصل ہوتا ہے وہ اس کا مرہون منت اس حد تک ہونے لگ جاتا ہے کہ ایک نسل نے گولیا کو ہاتھ لایا, اگلی نسل سید گئی پئی اسے. ہو جا رہی ہے بات؟ یعنی اس کا مرہون منت اس طرح بن جائے کہ وہ وہاں پر وہ جھکاؤ قائم کرنے لگ جائے, وہاں پر وہ تصورات اور عقیدے قائم کرنے لگ جائے. اور میں کو تو صحیح اتھاؤں ہی در تو لبے جو کچھ لبے. سمجھ آ رہی؟ میں کو تو صحیح ہی در تو لبے جو کچھ لبے. صاحب کو تو صحیح بس پیر صحیح تو صحیح ہوئے بھی یا کوئی کہنے. صاحب کو تو صحیح دیہڑے قیامت میں بھلائے نہ صاحب کو آپ بھائی واہ کہ ہوڑے پکی کرے نہ پہ جنت اپنی یہ نال پیر دے نال کہ صاحب کو صحیح پیر صحیح بھلائے نہ تھوڑا لڑ پکڑ کے بھلے جنت دے ٹوڑے بسو صاحب کو نال کھیل بجائے. یہ ہمارے تصورات ہیں. اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ ہر فرد اور بشر کو اس میں الگ الگ زندگی دی, الگ الگ ضروریات لگائیں. وہ اپنی روٹی پیر کو نہیں دیتا کہ پیر سے میں گھن منگے ایک میری روٹی تو گھن گھن, میرا مکان ہی تو گھن گھن نہ, آدھے بس اتنا دنیا کی زندگی دے یہ ساریاں نعمت میں استعمال کرے سا, من مرضیاں میں کرے سا, پیر ہی کم واسطے میں کو کھیل کی جنت جا کے گھن ہوئی. یہ تصورات کیسے قائم ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر لعنت جو ہوئی ہے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جو بددعا دی گئی ان کو. آج یہ بحث بھی چلتی ہے کہ کہتے ہیں جی وہ یہود و نصارہ کو جو ہے نا وہ جو مخالفین ہیں اسلام کو ان کو بددعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے کلمات کہے ان کے لیے کہ خدا کی لعنت ہو ان پر, یہود و نصارہ پر. انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا دیا, انبیاء کی قبور کو
صحیح، اب مطلب ملا تو اسی در سے ہے نا، نبی نے ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، لیکن وہ کیا کیا کہ جس در سے ہدایت مل رہی تھی اس ہدایت کو نہیں لیا، بلکہ صحیح پیر سے ہی سب کچھ اس جگہ پر چمٹ گئے، وہاں سجدے کرنے لگ گئے، وہاں پر منتیں چلنی شروع ہو گئیں، وہیں سے پھر مناجات شروع ہو گئی، وہاں سے پھر اور کام بھی مطلب کیا کچھ شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہی کام پھر آہستہ آہستہ پھر مطلب ہے کہ وہاں تک وہ شرک کی سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ انسان پھر غیر اللہ کے ساتھ ان کو وابستہ کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کے لیے تعویلات کرتا ہے، پھر عقیدے میں ترمیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں صحیح ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، لیکن نبی کے بھی اختیارات اور تصرفات تو ہیں نا جی، نبی کے اختیار اور تصرفات تو ہیں، یعنی اللہ کے برابر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، حد فاصل ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبکہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری گئی، نہ قرآن اس پر کوئی گواہی دیتا ہے، نہ خود نبی سے ایسی کوئی بات صادر اور ثابت ہے کہ اپنے گندھوئی میں بڑھائی ہوتی آپ گھڑے میں بدلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بھی حرام کر دیا کہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن جو بات اللہ نے سب سے آخر میں بیان کی، آپ ان تمام گناہوں کو، ان تمام حرام امور کو بالترتیب دیکھیے کہ ترتیب اللہ نے کہا، بے حیائی پہلے نمبر پر اس کو ذکر کیا، گناہوں کو، گناہ صغیرہ گناہ بھی آ جاتے ہیں، کبیرہ بھی، کبائر بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر تیسرے میں فرمایا والبغی بغیر الحق، ناحق زیادتی کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ چوتھے نمبر پہ شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور پانچویں نمبر پر سب سے آخر میں، یعنی نیچے سے آہستہ آہستہ بڑی چیزوں کو ذکر کرتے کرتے سب سے آخر میں فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی کہ وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا جن کا نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ علم میں ایسی کوئی بات، یعنی علم کے ذخیرے میں اللہ کی طرف جو علم حقیقی ملا ہے، علم کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں نا جی، تو علم کی تقسیم جب کی جاتی ہے تو دو صورتیں اس کی پیدا کی جاتی ہیں، ایک قطعی ہے اور ایک ظنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں علم عطا فرمائے گئے ہیں قرآن مجید کی صورت میں یہ قطعی علم ہے، اور رب الجلال جو حدیث مبارکہ عطا فرمائی یہ بھی قطعی علم کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو باتیں بھی ہمارے لیے ذخیرہ کروائی ہیں، جمع کروائی ہیں، ان میں کوئی بات ایسی نہ ملے جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسوب کر دے۔ اس لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان صدق لسان سے یہ کلمات ادا کروائے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم اس کو بنا۔ نبی کریم پر جھوٹ باندھنا، جان بوجھ کر جھوٹ، ایک آدمی بھول چوک سے کوئی بات کہہ دی نا، مطلب ایسا ہوا کہ حدیث کا بیان کرتے ہوئے کہیں سہون کوئی کلمات جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے، کوئی روایت جو ہے الفاظ کچھ اس کے تبدیل ہو گئے، سہون جان بوجھ کر نہیں کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ معافی کا دروازہ رکھیں گے، لیکن جو آدمی جان بوجھ کر ارادے سے کوئی غلط بات کرتا ہے یہاں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پر جھوٹ، یہ جھوٹ باندھے کیوں جاتے ہیں، اصل میں یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی ظاہری اعتبار سے لفظوں کو ہی بدل دے، یعنی قرآن کے اندر، قرآن کے کلام میں لفظ آگے پیچھے کر دے، حدیث کے الفاظ کو تبدیل کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی باتوں کو منسوخ کر کے بیان کرے جس کا ذکر ہے ہی نہیں، جو الفاظ ہیں ہی نہیں، لفظوں کو بدل دیا۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری ہے مانوی صورت کہ لفظ تو نہیں بدلے، بیان قرآن کرتے ہیں، جیسے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں خوارج کے ساتھ جب آپ کا معاملہ ہوا تو آپ نے ان کے متعلق کیا کہا، وہ تو قرآن پڑھتے تھے مقابلے میں، دلیل کے طور پر قرآن لے کے آتے تھے، فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ کلام جو بیان کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ تو حق ہے، قرآن کے حق ہونے میں شک نہیں، لیکن ان کے نیت اور ارادہ اس سے جو ہے وہ باطل ہے، یعنی جو نتیجہ اس سے نکال رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں، وہ باطل ہے، وہ درست نہیں۔ تو یہ ایک صورت ہوتی ہے کہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے لیکن قرآن سے نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ مختلف صورتیں جو تحریف کی ہیں، مختلف صورتیں جو الحاد کی ہیں، وہ اسی ضمن میں آتی ہیں کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ بھی حرام کاری ہے کوئی آدمی اگر یہ کام کرتا ہے۔
وہ چاہے کوئی عالم کرے، چاہے کوئی فلسفی و دانشور کرے، چاہے کوئی آدمی مطلب ہے کہ وہ کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرے، چاہے کوئی آدمی کسی منصب کے لالچ میں کرے، چاہے آدمی ظاہری اعتبار سے امن، سکون اور راحت کے حصول کے لیے کہ دین پر عمل کرے گا تو باطل کا سامنا کرنا پڑے گا، طاغوت کی مخالفت برداشت کرنی پڑے گی۔ اب کیا کرے؟ اب وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق بولڈ کرنا، فولڈ کرنا شروع کر دے کہ ای نہیں تو ای کر گنو، ای نہیں تو ای کر گنو، یعنی قرآن کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیں، حدیث کے مفاہیم کو، تراجم کو بدلنے کی، معنوں کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کیا ہے، اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات اس کے اندر ہمارے لیے رکھی کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہوگا بھی صحیح، میں اور آپ تو اس کا تصور نہیں کر سکتے نا۔ کوئی ایک عام مسلمان بھی یہ گناہ نہیں کرے گا کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، رسول اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وہ تو کہے گا کہ میری زبان جل جائے، میری زبان کٹ جائے اس روز جب اللہ اس کو جھوٹ باندھنے کا سوچوں گی۔ لیکن ایسے لوگ آپ کو آج ملتے ہیں بھائی، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی تعریف ہو رہی، قرآن کا معنی کچھ سے کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، یہ تو جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد کا زمانہ ہے نا، خیر القرون کا جو کہا گیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، یعنی صحابہ کا دور ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا دور ہے، اور اس دور کے مطابق آپ تصور کیجیے کہ اس دور میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ لوگ قرآن کو دلیل کے طور پر لاتے ہیں اور جناب سیدنا علی کی مخالفت ہو رہی ہے، ان کے خلاف خروج کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ فتنے موجود ہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ قرآن بیان کرنے والا ہر آدمی، اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں نا کہ کسی مستند عالم کی بات کو سنا جائے اور سمجھا جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک سند ہے، وہ سند اس کو اس لیے ملی کہ اس نے ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا، وہی کچھ پڑھا جو پچھلے علماء پڑھتے اور پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، وہی وہ بیان کرے گا۔ اب اس میں وہ اپنی طرف سے کوئی اگر اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پہ بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس پر گرفت بھی ہو سکتی ہے، اور علماء کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہمارے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ بھائی وہ تواتر، تسلسل جو ہے اسی سے جڑے رہیں، ہر نئی بات کو اچھا سمجھ کر، اپنے لیے بہتر سمجھ کر، اور نئی بات سمجھ کر، یار انہیں نمی گال کی تھی پیچھے میں سے ایک گال تھا سنی کہہ رہا ہے، لوگ یہ بھی انداز ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں، ایک سال ایک خطیب کو بلایا، دوسرے سال دوسرے خطیب کو بلایا، تیسرے سال تیسرے خطیب کو بلایا۔ اب ایک عنوان پر ہر سال جلسہ ہوتا ہے، اور ایک خواہش ہوتی ہے بھی ہر سال کوئی گال نوی ہو گئی، اور تارے کتنے آسمان تو بھائی آج نٹھڑیاں کہنی ہوں گی، اور مرزا غلام قادیانی کچھ امن ہو بولتا نوی گال پر گلاب میں سی۔ دین تو بھائی وہی ہے، دین وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہمیں عطا ہوا ہے، اس کا حق یہی بنتا ہے کہ جو باتیں ابھی اصل میں ہمارا جو تماش بینی والی طبیعت ہے نا، اس کی وجہ سے مسائل زیادہ بگڑتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نئی نئی باتیں سنتے رہیں، اور سوشل میڈیا نے آ کر اس میں مزید بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی آپ منٹوں سیکنڈوں کے اندر آپ کے دل و دماغ کی دنیا بدلتی ہے۔ آپ نے ایک لمحے میں ایک منظر دیکھا، اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر منظر بدلا، حدیث کی تلاوت پڑھی جا رہی ہے، پھر منظر بدلا، کوئی منقبت کے نظر میں نعت پڑھی جا رہی ہے، نال ہی تلے جو رہنا وہ گزرا شروع کی ہے ایک انگلی کے، یعنی آپ نے ایک انگلی کے اشارے سے 1 منٹ کے اندر کتنے مناظر سے اپنے دل و دماغ کو تبدیل کیا، اور ہر منظر کے اپنے اثرات، ہر منظر کے اپنے اثرات۔ اب یہ سب کچھ جب آپ دیکھتے ہیں، اتنا تنوع، بھانت بھانت کی بولیاں، اتنے مختلف مناظر، اب آپ کسی ایک منظر پر یکسو نہیں ہو سکتے۔ طبیعت میں وہ تماش بینی پیدا ہو گئی، بار بار چیزیں بدلتی رہی، بار بار چیزیں بدلتی رہی۔ تو اس چیز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، رکنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی ضرورت کا علم حاصل کرے، تاکہ اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے کہ پھر وہ غلط بات جہاں کہیں بھی ہو رہی ہو، اس کے دل و دماغ کی دنیا کے اندر وہ کوئی نقص نہ پیدا کر سکے، قبولیت نہ ہو، بلکہ دل کے اندر سے وہ ضمیر اس کا گواہی دے رہا ہو کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا علم
وہ بھی صاحب ہو اور آپ کی فکر بھی صاحب ہو اور ایمانی بنیادیں بھی مضبوط ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ سوشل میڈیا پر یہ بات کی بولنے والے لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے، مرعوب نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، کیا کچھ ہم سنتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کر. تو اب وہ اس کے بعد پھر علماء سے کہتے اٹھتے ہوئے صحیح صاحب ایگال نسی کہنا آئی فلانا آئے انہیں ایگال صاحب نسی. بڑی خاص علماء کی باتیں وہ جب عوام کے سامنے آتی ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مولوی نے ہم سے یہ بات چھپائی ہے اور اس نے حقیقت بیان کی ہے، جبکہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بچوں کو جب ان کی عمر بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کیا ان کو تمام معاملات جو ہیں وہ جیسے ہی وہ بولنا شروع کریں، سننا شروع کریں، سمجھنا شروع کریں ایک ہی وقت میں بتا دیتے ہیں، یا ان کی عمر کے حساب سے آہستہ آہستہ ان کو بتاتے ہیں؟ ہر عمر کے حصے میں آپ کی ضرورت کے مطابق کچھ باتیں آپ کی ضرورت بنے گی، پھر اس کا علم آپ کو مہیا کیا جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اس کی ذہنی اور علمی سطح کے مطابق بات کی جاتی ہے. علماء کی باتیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو صرف علماء کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، ان کی آپ کی ہوتی ہے، ان کا عوام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. ایک عام آدمی کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ سکت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس میں حق اور باطل کا فیصلہ کر سکے. اسی لیے اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے کوشش یہی کریں اپنی ضرورت، میں نے جو بات عرض کی، علم حاصل کریں اپنی ضرورت کا. میری ضرورت ہے حلال حرام کا جاننا، جائز ناجائز کا جاننا، حقوق و فرائض کا جاننا. میں یہ نہیں سیکھتا، میں کتنے لگے بتا حلال حاضر ناظر، نور بشر، مختار کل، علم غیب، حیات ممات، فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر، یعنی ان مسائل میں الجھا ہوا ہوں. اس کو میں دین سمجھ رہا ہوں، اس کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہوں. بھائی آپ پہلے حلال حرام کے مسائل کو جانیں، اس کا علم آپ کے لیے ضروری ہے، وہ آپ پر لازم ہے. حقوق و فرائض کو سمجھیں کہ مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ دیے ہیں ان کے حقوق کیا ہے، پڑوسی دیے ہیں ان کے حقوق کیا ہے، کاروبار کرنا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. یہ تمام باتیں اللہ نے جو وجود عطا فرمایا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ سارا وجود خدا نے عطا فرمایا ہے. اس سارے وجود کو برتنا کیسے ہے یہ تو پہلے سیکھ لو. یہ بات خاصی باتوں کی طرف بعد میں اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری رکھی ہے وہ اس پر محنت کر گئے. اللہ ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو دین کی جو ہماری ضرورت ہے وہی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی ہمارے ساتھی ایک رسالہ ہمارا ہے